اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 18 جون 2020 جمعرات ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا موضوع چل رہا ہے غزل، اور ان غزلوں کی آخری غزل جو ہے شبیب رضوی صاحب کی ہے۔ اس کی آخری غزل کا دوسرا حصہ، غزل نمبر 2، آپ کے پیش نظر اس کی تشریح انشاءاللہ آج ہو جائے گی۔ جیسا کہ پچھلے سبق میں، کل کے سبق میں شبیب رضوی کی پہلی غزل کی تشریح ہو چکی ہے، آج دوسری غزل کے کچھ اشعار حاضر خدمت ہیں۔ کتنی بھوکی ہے کتنی پیاسی ہے، زندگی دشت کربلا سی ہے، سب گئے شمع دل جلائے ہوئے، سب گئے شمع دل جلائے ہوئے، خیمہ خیمہ بہت اداسی ہے، اس نے کتنی لطیف بات کہی، خود شناسی خدا شناسی ہے، پھیل جائے تو ایک کتاب بنے، پھیل جائے تو ایک کتاب بنے، بات کہنے میں جو ذرا سی ہے، زندگی خودکشی زندگی خودکشی نہ کر لے کہیں، ہر تمنا خفا خفا سی ہے۔ اس غزل میں پہلے دو اشعار جو ہیں یہ بھی ایک اہم تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو یہ اشعار سنت تلمی سے تعلق رکھتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا، سنت تلمی ان اشعار کو کہتے ہیں جس میں کسی خاص واقعہ، اخلاقی، تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ تو پیش کے پہلے دو اشعار جو ہیں، کتنی بھوکی ہے کتنی پیاسی ہے، زندگی دشت کربلا سی ہے، تو اس میں شبیب رضوی صاحب نے واقعہ کربلا کے اس ثانیہ کی طرف اشارہ کیا ہے جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 72 جانثاروں کی زندگی کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے شہید ہوئے یزیدی فوج کے خلاف، اور وہاں جو یزیدی فوج نے ان سے سلوک کیا اس کی ایک تصویر کشی کرتی ہے، کیونکہ وقت کی تنگ دامنی سامنے ہے، ورنہ میں آپ کو اس کا تاریخی پس منظر بھی کہتا، یہاں وہ موقع نہیں ہے۔ تو غزل کے اس مطلب میں شبیب رضوی موجودہ دور کی انسانی زندگی کی خستہ حالی کی تصویر کھینچتے ہوئے اور اسے کربلا کے ثانیہ کی کربناکی سے تشبیہ دیتے ہیں۔ جس طرح ثانیہ کربلا میں حق پرستوں کو تہ طیق کیا جاتا ہے، اسی طرح موجودہ زندگی کی انسانی تصویر بھی ایسی ہے۔ ثانیہ کربلا میں بھوک، پیاس، درد و کرب، اذیت اور بے سر و سامانی کا استعارہ ہے، اور یہی حال شاعر کے نزدیک دور نو کی زندگی کا بھی ہے۔ اس شعر میں کربلا ایک تلمی ہے، یعنی وہ میدان جہاں ظلم و ستم برپا ہوا، یہ وہی میدان ہے جہاں حضرت امام حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، ہر طرف تناؤ ہے، گٹھن ہے، زندگی ایک مصیبت بن کے رہ گئی، اور یہ دنیا مصیبت کی جگہ، گویا یہ دنیا نہیں بلکہ دشت کربلا ہے۔ یعنی موجودہ دور کی جو حالت دنیا میں ہے وہ دشت کربلا کی سی وہ تصویر پیش کرتی ہے۔ سب گئے شمع دل جلائے ہوئے، خیمہ خیمہ بہت اداسی ہے۔ تو اس دوسرے شعر میں بھی شاعر اسی واقعہ کربلا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس وقت کی تصویر کھینچی گئی ہے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہو جاتے ہیں، جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنی جانیں خوشی خوشی نچھاور کر دیں، یہاں تک کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جام شہادت نوش فرمایا۔ جب سب شہید ہو گئے تو تپتے ہوئے ریگستان میں ہر طرف اداسی، مایوسی، غم چھا گئی، اور خیمہ خیمہ ویران سا نظر آنے لگا۔ یعنی جن خیموں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ تھا ان کو جلایا گیا، ان خیموں میں بس ان کے جو اہل خانہ تھے، عورتیں، تو بس ان کے سوا کوئی نہیں رہا۔ تو خیمے میں ماتم کرتی خواتین رہ گئی، اس لیے ظاہر ہے خیموں میں اداسی چھا گئی۔ اسی مناسبت سے شاعر نے موجودہ دور کی زندگی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اگلا شعر، اس نے کتنی لطیف بات کہی، اس نے کتنی لطیف بات کہی، خود شناسی خدا شناسی ہے۔ چونکہ یہ شعر جو ہے بڑے خوبصورت انداز میں یہاں شاعر نے بیان کیا، اس شعر میں خود شناسی کو خدا شناسی کہہ کر ایک معروف قول کی طرف اشارہ کیا ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کا خوبصورت ترجمہ کیا گیا۔ انسان خدا کو جاننے کی اور اسے پانے کی بے انتہا جستجو کرتا ہے، لیکن اس سے نہ خدا ملتا ہے اور نہ خدا کو جان پاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ انسان خود کو پہچان نہیں پاتا کہ میری حقیقت کیا ہے، میرا اصلی مقصد کیا ہے، جبکہ خدا کو پانے کے لیے اپنے آپ کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک نرم اور لطیف بات ہے، لیکن اپنے اندر بہت بڑی حقیقت چھپائی ہوئی ہے۔ یعنی من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا، یعنی جس انسان نے اپنی حقیقت کو پہچانا کہ میرا خالق، میرا مالک، میرا پیدا کرنے والا مجھے کس چیز سے پیدا کیا، میرا مقصد کیا ہے، جس نے ان چیزوں کو پا لیا تو اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اسی لیے یہ قول جو مشہور قول ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ پھیل جائے تو ایک کتاب بنے، پھیل جائے تو ایک کتاب بنے، بات کہنے میں جو ذرا سی ہے۔ شبیب رضوی فرماتے ہیں کہ جب ایک نقطہ کی وضاحت کی جائے تو ایک معمولی سی اور مختصر لگنے والی بات بھی نہایت طویل ہو جاتی ہے، اور اس قدر طویل کہ ایک کتاب کی صورت اختیار کر لے۔ اصل میں یہ زندگی کی طرف اشارہ ہے کہ زندگی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، بات تو یہ ذرا سی ہے، لیکن پھیل دی جائے تو ایک بہت بڑی کتاب
بن سکتی ہے، اس کی وضاحت کی جائے تو